السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ڈنڈا چل گیا ہے. ڈنڈا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا اس بات کا، اور اس کا اثر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. معاملہ کیا ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. قانونی معاملات کے حوالے سے بھی آج کا بڑا ایک اہم دن ہے. بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مختلف سیاستدانوں کے حوالے سے. ساری اپڈیٹس جو ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکیں گے، تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اس کے علاوہ ایک بڑا اہم قانونی فیصلہ آج محفوظ کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا، اور آگے کیا ہو سکتا ہے جب یہ فیصلہ جو محفوظ ہوا ہے اس کے بعد آگے کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل. اور ایک اور خبر میں نے آج سے چند دن پہلے آپ کو دی تھی جناب، اس کی بھی اب تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ. ہم 8 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے اب 31% تک قریب پہنچ چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم آگے چل رہے ہیں. آپ نے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب اٹ. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے. اچھا جی، سب سے پہلے ڈنڈے کے بارے میں جناب بات کرتے ہیں کہ ڈنڈا کس طرح چلنا شروع ہوا. ڈنڈا چلا ہے جناب ڈالر کے اوپر. ویسے تو بندے کے اوپر چلتا ہے، لیکن اب ڈالر کے اوپر ڈنڈا چلا ہے. اور یہ میں ڈالر کے اوپر کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج انٹر بینک کے اندر ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ کے اندر اس نے جو چھلانگ ماری ہے وہ تقریباً 9 روپے کی چھلانگ ماری ہے. مطلب اتنی بڑی جمپ جو ہے وہ نیچے کی طرف گری ہے. اور 300 ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً 324 روپے کے اوپر جو ہے وہ ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ تقریباً 333 روپے تک چلا گیا تھا. ایک دم 9 روپے کا جو ہے وہ ڈراپ آیا ہے. بلکہ کچھ چینلز نے تو اس کو 10 روپے بھی کوٹ کیا ہے کہ 10 روپے تک 323 روپے تک بھی جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے. اچھا، جو ریزن میں نے اس کے پیچھے اپنے کبوتروں کو بھیجا منی چینجروں کی دکانوں کے اوپر، تو پتہ یہ لگا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اس کو خاص طور پہ اس چیز کو جو ہے وہ پک اپ کر لیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور ایک بلیک مارکیٹنگ کے اندر ڈالر کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے، یہ کام اب نہیں چلے گا. یہ بھی سننے میں آیا کہ انٹیلیجنس کے لوگوں کو سادہ لباس کے اندر بڑی بڑی جو کرنسی ایکسچینج کمپنیاں ہیں وہاں پہ بھی بھیجا گیا، اور نظر رکھنے کے لیے کہ بھائی ذرا چیک تو کریں یہ کس قسم کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے مطلب منی چینجرز کو جو ہے نا ان کے پیج سنا ہے کہ ٹائٹ کیے گئے ہیں چند منی چینجرز کے. اور 2 لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ 2 کوئی بڑی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں فارن ایکسچینج کمپنیوں سے ریلیٹڈ لوگوں کی. تو اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ اس سے ایک پینک آئی ہے، اور جو بلیک مارکیٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی اس کے اوپر ہورڈنگ ہو رہی تھی وہ ایک دم جو ہے ڈراپ ہوا ہے. لیکن انٹر بینک کے اندر جو ہے اس نے پک اپ کیا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں گیپ جو ہے وہ کب جا کے آپس میں ملتا ہے. تو ڈالر کے حوالے سے یہ صورتحال ہے. دوسرا، بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے حوالے سے، بائی دا وے میرا بھی آج بجلی کا بل آیا تو پٹاخہ ہی بجے ہے. تو لیکن خیر ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے میں تو بجلی کا بل پے کروں گا، میں پروٹیسٹ نہیں کر سکتا. میں ظاہری بات ہے یہ کہہ سکتا ہوں یار بڑی تکلیف ہوئی ہے، لیکن پے میں پھر بھی کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ زیادہ تر پاکستانی جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ سے. اور کئی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بجلی کے بل نہیں دیں گے. میں اس کے اوپر نہ تو میں اس کو پروموٹ کر سکتا ہوں، نہ میں ڈسکریج کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر احتجاج کرنا بالکل آپ کا حق ہے جتنے بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس سلسلے میں وزارت خزانہ کی جانب سے ایک نیا پلان اب IMF کو بھیجا گیا. ہم نے پچھلے پلان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی 5 ارب روپے کا فرق پڑے گا اگر ہم ریلیف دیتے ہیں. تو IMF نے آگے سے کہا نہیں جی 5 نہیں ہے، یہ 15 ارب روپے کا فرق پڑے گا. اب انہوں نے پھر اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کیا تھا. تو اب وزارت خزانہ کی جانب سے ایک نیا پلان جو ہے ان کو بھیجا گیا ہے کہ جی اچھا آپ اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں. تو اب دیکھیں کہ IMF جو ہے وہ اس کے اوپر اب کیا ڈیولپمنٹ کرتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہم نے پچھلے دنوں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان MBS، ان کے دورے کے حوالے سے بات آئی تھی کہ جی تقریباً 10 ستمبر کے آس پاس ان کا دورہ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک اٹ از ناٹ کنفرمڈ. اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس ہفتے کے آخر میں G20 کانفرنس ہو رہی ہے بھارت کے اندر، بیسکلی اس کے لیے انہوں نے سفر کرنا ہے. تو ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان چند گھنٹوں کے لیے رکیں گے. اب متضاد اطلاعات ہیں، کچھ نے کہا جی 3 گھنٹے کے لیے. میں نے جو پوچھا لوگوں سے کسی نے کہا جی 3 گھنٹے ہو سکتا ہے، کسی نے کہا 5 گھنٹے ہو سکتا ہے. انکنفرم، لیکن ابھی تک کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے گھنٹوں کے لیے بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن میری اطلاع کے مطابق وزارت خارجہ ایکچولی اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ اس دورے کو کنفرم کیا جائے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو دس کوڈ بی اے ویری امبیرسنگ فار پاکستان کے MBS جو ہے وہ اس طرف آ رہے ہیں، مطلب ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن بھارت چلے گئے، پاکستان نہیں آئے. تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہری بات ہے سعودیز کا جو ہے ایک بڑا پرانا ریلیشن شپ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ یہاں پہ وزٹ نہ کریں. تو لیٹس سی اب وہ MBS جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں یا نہیں آتے. تو ایک ڈیولپمنٹ جناب وہ یہ ہے. دوسرا
اب ذرا جلدی کچھ کیسز کے حوالے سے آپ کے ساتھ ذکر کریں. پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پرویز الہی صاحب کا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے جو جج تھے جنہوں نے ایکچولی یہ کیس سننا تھا, جو کل تک یہ سن رہے تھے, جسٹس امجد رفیق صاحب, ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ملتان کی طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں. لاہور رجسٹری ملتان بینچ کے اوپر جو ہے ان کی ڈیوٹی آج سے شروع ہو گئی ہے. تو حامد میر صاحب نے ایکچولی اس کو ٹویٹ کیا اور لوگوں نے پھر کافی ان کو پن پوائنٹ بھی کیا حامد میر صاحب کو. انہوں نے کہا وہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا جی ان کو پیش کریں, لیکن پھر حامد میر صاحب نے لکھا اور پھر جج کی ٹرانسفر ہو گئی. تو بہت سے صحافیوں نے بھی ان کو پن پوائنٹ کیا کہ حامد میر صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی یہ روسٹر 30 اگست کا بنا ہوا ہے اور یہ 30 اگست سے یہ طے تھا کہ انہوں نے ملتان جانا ہے. تو یہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے راتوں رات کے جج جو ہے نا وہ اس کو تبدیل کر دیا گیا کیونکہ اس نے پرویز الہی کو بلایا تھا کہ جی پرویز الہی کو پیش کریں. تو اس وجہ سے میں امپریشن یہ جا رہا تھا کہ جی جیسے پرویز الہی کو بلایا تھا نال ہی ان کو جو ہے ملتان بھیج دیا گیا. ایسا نہیں ہے. یہ 30 اگست کو جو روسٹر بنا تھا اس کے اندر یہ طے تھا کہ انہوں نے جانا تھا. تو یہ صرف اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہاں پہ گئے ہیں. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ چند لوگ یہ بتا رہے تھے کہ جناب اگر وہ نہیں ہے تو یہ کسی اور جج کے پاس اب یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے گا, اور وہی ہوا آج کہ یہ جسٹس مرزا وقاص رؤف کے پاس جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کی بازیابی کی درخواست جو ہے پھر وہاں پہ سنی گئی. تو اس سلسلے میں سیشن جج اٹک اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل عدالت میں پیش ہوئے, تاہم سیشن جج پرویز الہی کو ساتھ نہیں لا سکے. تو عدالت نے سیشن جج سے پوچھا کہ کل پرویز الہی کو 11 بجے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا, آپ کب جیل میں پہنچے؟ سیشن جج نے کہا جی دوپہر کے بعد جیل پہنچا, پرویز الہی جیل میں نہیں تھے. سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چیک اپ کے بعد پولیس لائن اسلام آباد منتقل کیا گیا. اس پر عدالت نے کہا کہ سی پی او اور ڈی پی او کہاں ہیں, کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے. سپرنٹینڈنٹ جیل کدھر ہیں؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ نے بتایا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ بعض وجوہات کی بنا پر پیش نہیں ہو سکے. عدالت نے اس کے بعد سماعت 11 بجے تک ملتوی کی. آئی جی اسلام آباد پولیس اور چیف کمشنر کو بھی طلب کر لیا. عدالت نے ڈی پی او اٹک اور سی پی او راولپنڈی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. کیس کی دوبارہ سماعت جب شروع ہوئی تو جج صاحب نے کہا کہ جی کمشنر اسلام آباد کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ پرویز الہی کو پیش کریں. بادی النظر میں ریاست پرویز الہی کو پیش کرنے سے گریزاں ہے. ویسے بھی آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین کا معاملہ تو عدالت کے سامنے موجود ہی ہے. چیف کمشنر اسلام آباد نے عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کی. چیف کمشنر اسلام آباد اور پولیس پرویز الہی کو کل پیش کریں. بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے دونوں افسران کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی. اچھا ارسپیکٹو میں 1 منٹ کے لیے یہاں پہ ایک چیز ذرا پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا آگے چلنے سے پہلے. وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی بازیابی کے لیے جتنا کام ہو رہا ہے, جتنی متحرک طریقے سے کام ہو رہا ہے, ویسی میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ وہ کئی لوگ جو لاپتہ ہیں, کئی سالوں سے لاپتہ ہیں, اور ان کے چاہنے والے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچے پتہ نہیں کتنے احتجاج کر چکے ہیں, کاش ان کے لیے بھی جو ہے وہ اتنی پھرتیاں دکھائی جائیں کہ آ جاؤ جی بلاؤ, کمشنر نے بلاؤ, تو آئی جی نے بلاؤ, تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے بلاؤ, سب کو بلا لو. کاش ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے نا کہ پاکستان میں انصاف سب کے لیے برابر نہیں ہوتا. یہاں پہ چند مخصوص اشرافیہ کے لیے جو ہے وہ انصاف کے پہیے بہت تیزی سے چلتے ہیں اور کچھ کے پہیے چلنے سے پہلے ہی پنچر ہو جاتے ہیں. تو کاش ان کے لیے بھی جو ہے وہ اتنی پھرتیاں دکھائی جائیں. لیکن یہ مت سمجھے کہ میں اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. کریں, اچھی بات ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو عدلیہ کو اس کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے, باقیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا معاملہ صرف لاہور ہائی کورٹ نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت کے اندر بھی آیا سامنے. وہاں پہ پرویز الہی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ 3 ماہ سے جیل میں ہیں. وہ کیسے بیسیکلی ایم پی او کے تحت نقص امن کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا نا, اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ 3 ماہ سے جیل میں ہیں, وہ کیسے نقص امن کے حالات پیدا کر سکتے ہیں. عدالت کی ہدایت پر پرویز الہی کے وکیل نے 3 MPO آرڈر پڑھا. ان کے وکیل نے کہا کہ پرویز الہی نے 4 ماہ سے کوئی بیان نہیں دیا ہے اور اسلام آباد میں پرویز الہی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے. اینٹی کرپشن کے کیس میں مقدمے سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. نیب کے مقدمے میں بھی لاہور ہائی کورٹ گرفتاری غیر قانونی قرار دے چکی ہے. جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ سے رہا کیا گیا تو لاہور پولیس کی حراست سے انہیں چھین لیا گیا. عدالت نے پوچھا کہ اسلام آباد میں کوئی ہنگامہ آ رہا ہے, کوئی جلسہ جلوس آپ نے کیا؟ وکیل نے کہا کوئی جلسہ جلوس, کوئی ہنگامہ کبھی نہیں کیا. شہریار آفریدی کے خلاف بھی اسی قسم کا آرڈر پاس کرنے پر ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کارروائی چل رہی ہے. ہائی کورٹ نے پرویز الہی کے 3 MPO کے تحت گرفتاری کا آرڈر معطل کرتے ہوئے رہا کرنے کا اس کے بعد حکم دے دیا. عدالت نے ڈی سی اسلام آباد سمیت فریقین کو منگل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک جواب طلب کر لیا. عدالت نے پرویز الہی کو آئندہ سماعت پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی. پرویز الہی آئندہ سماعت تک کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیں گے. عدالت نے ریمارکس دیا کہ وکیل درخواست گزار کے مطابق پرویز الہی کے خلاف اسلام آباد میں کوئی بھی FIR درج نہیں ہے. انہی جج صاحب کی عدالت میں اس کے بعد صداقت علی عباسی
ان کا کیس بھی جو ہے وہ آج لگا ہوا تھا کہ مبینہ اغوا کا کیس ان کا تھا. اس پہ ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد پولیس نے عدالتی حکم پر رپورٹ جمع کرواتے کہ بتایا کہ جی صداقت علی عباسی اسلام آباد پولیس کی تحویل میں نہیں ہے. انہوں نے مطلب صاف انکار کر دیا. پولیس نے کہا کہ جی صداقت عباسی کی مبینہ گمشدگی کے حوالے سے مقدمہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کر لیا گیا ہے. عدالت نے معاملے پر آئی جی اسلام آباد سے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی اور معاملے پہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ معلومات لی جائیں. صداقت عباسی ان وزارتوں کے ماتحت اداروں کی تحویل میں تو نہیں ہے. اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ 13 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور کیس میں جناب جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ میں پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی درخواست پر, پرویز مشرف صاحب آپ جانتے ہیں اس دنیا میں بھی نہیں ہے, تو ان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوئی. جج صاحب نے پوچھا کہ جی کیا یہ درخواست اب غیر مؤثر نہیں ہوگی. درخواست گزار نے کہا کہ جی اگر درخواست 6 سال پہلے لگ جاتی تو غیر مؤثر نہ ہوتی. ہمارے خدشات تو درست ثابت ہوئے. پرویز مشرف باہر گئے پھر واپس نہیں آئے. جج صاحب نے کہا کہ جی بس اب اللہ پر چھوڑ دیں. جو وکیل تھے انہوں نے جواب دیا کہ اب تو اللہ پر ہی چھوڑ رہے ہیں. عدالت نے اس کے بعد درخواست غیر مؤثر ہونے پہ خارج کر دی. اس کے علاوہ جناب بشرا بی بی کی جانب سے مقدمات اور انکوائری کے ریکارڈ لینے کے لیے ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے. ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی. عدالت نے سرکاری وکیل کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے نوٹس جاری کر دیے اور اس میں جو ہے وہ نیب, وفاق, ایف آئی اور پولیس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ ان کے خلاف کون کون سے مقدمات ہیں. ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ پیش کی جائیں. تو عدالت مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے تک کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتاری سے روکے. یہ درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں شیئر کی تھی. بیسیکلی ندیم ملک صاحب جو اینکر پرسن ہیں انہوں نے یہ خبر شیئر کی تھی کہ بیسیکلی آرمی چیف جو بزنس مینوں سے ملے ہیں تو اس کے اندر گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ جی کرپٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ تمام جماعتوں کے اندر موجود ہیں اور وہاں پہ انہوں نے 4 سیاستدانوں کے نام لیے تھے. اس میں پرویز خٹک صاحب کا نام شامل تھا, محمود خان صاحب کا نام شامل تھا, تو اس میں عمران اسماعیل صاحب کا نام بھی جو ہے جو سابق گورنر سندھ ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھا. تو اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے. مطلب بیسیکلی آرمی چیف کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھیں یہ پہلے کیا, اور اسد قیصر صاحب کا نام بھی شامل تھا, 4 لوگ یہ تھے. تو ان کے بارے میں اپیرنٹلی یہ کہا گیا کہ جی ان کو ذرا جا کے دیکھیں یہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں, یہ کہا گیا تھا. تو عمران اسماعیل صاحب نے جو ہے آج ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آرمی چیف اس وقت ملکی معاشی غیر یقینی کی صورتحال کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں اور اس سلسلے کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں ڈالنے کے لیے تمام کاروباری طبقے کے ساتھ دینا ہوگا. ذاتی فائدے کے بجائے قومی مفاد میں ساتھ دینا ہوگا. ملک کو اس پیچیدہ مرحلے سے نکالنے کے لیے اس وقت آرمی چیف پر قوم کو بھرپور اعتماد ہے. انشاءاللہ پاکستان جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ اچھا, یہ عمران اسماعیل صاحب تھے, کامران خان صاحب نہیں تھے. میں ویسی بات کروں, آپ یہ سمجھیں میں کامران خان صاحب کی کوئی ٹویٹ پڑھ رہا ہوں, یہ عمران اسماعیل صاحب کی ٹویٹ تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب میں نے پچھلے دنوں آپ کو خبر یہ دی تھی کہ مسلم لیگ نون کے حلقوں کے اندر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مریم نواز اگلی دفعہ الیکشن جو ہے وہ کراچی سے بھی لڑیں, اور جگہوں سے بھی لڑیں گی لیکن کراچی سے بھی لڑیں. تو ان کا جو گروپ ہے جس میں طلال چودھری صاحب اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ شامل ہیں وہ جناب کراچی پہنچ گیا. اب آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا نا, مطلب ہنا پرویز بٹ اور طلال چودھری کا کیا تعلق کراچی کے ساتھ, وہ تو ادھر پنجاب کی ہے, زیادہ تر لاہور کی پالیٹکس کرتے ہیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا تعلق لاہور سے ہے, طلال چودھری صاحب کا تعلق فیصل آباد سے ہے, آل دا وے اٹھ کے کراچی. تو وہ بیسکلی مقصد وہی ہے جو میں نے آپ کو خبر پہلے دی تھی کہ مقصد وہی ہے کہ ان کے لیے گراؤنڈ تیار کرنا. انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز کی ہدایت پر ہم کراچی آئے ہیں, ہمارا کراچی آنے کا مقصد پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے, ہم یوتھ ونگ کو مضبوط کرنے آئے ہیں, ہنا بٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے, کراچی سمیت سندھ بھر کے حلقوں میں الیکشن لڑیں گے. لوگ ووٹ اچھی کارکردگی والوں کو دیں گے, گانے بجانے اور نعرے لگانے والوں کو نہیں. اچھا, جس طرح آپ نے کبھی اپنے جلسوں میں نعرے نہیں لگانے یا آپ نے کبھی گانے نہیں بجانے, ہاں دیکھو دیکھو کون آیا, شعر آیا, گانا نہیں ہے کہتے اور کی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا اس شہر کو موٹر وے ہم نے دی, K4 منصوبہ اور امن دیا, نیت ہو تو کام ہوتا ہے. سیاسی طور پر اس شہر سے کچھ نہیں لیا بلکہ دیا. لاہور آ کر دیکھیں وہاں سڑکیں دھوئی جاتی ہیں. کراچی والوں سے کہوں گا کہ ووٹ اس کو دیں جس نے کام کیا. کراچی کو لاہور پلس بنائیں گے. پنجاب میں وہ کارپیٹ سڑکیں ہیں جو کراچی میں نہیں. ایک نالائق ترین وزیر اعلیٰ ہم پر مسلط کیا گیا. یہ شہباز شریف کی بات نہیں کر رہے, یہ عثمان گزار صاحب کو کہہ رہے ہیں, جو ہماری طرح کام نہ کر سکا. ہمارے پاس پنجاب میں امیدوار مکمل ہیں, کسی سے اتحادیہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہوگی.
سندھ میں بھی اس طرح الیکشن لڑیں گے. پنجاب میں ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے, ایک پارٹی سے مقابلہ تھا, وہ 9 مئی کے کرتوتوں کا جواب دے رہی ہے. جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس نہیں چھوڑا وہ پولنگ اسٹیشن کو کیسے چھوڑیں گے؟ وہ لیڈر پاکستان دشمنوں سے فنڈ اور مدد لیتا رہا ہے. توشہ خانہ فورن فنڈنگ سائفر کا جواب تو دیں. ہم نے ناکارہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے. 75 سال میں پاکستان میں نون لیگ نے صرف 10 سال حکومت کی. میگا پروجیکٹس میں آج بھی تختی نون لیگ کی ہے. ہم آئندہ الیکشن نواز شریف کی قیادت میں لڑیں گے اور سندھ میں کلین ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہم آج بھی تختی نون لیگ کی ہے, ہم آئندہ الیکشن نواز شریف کی قیادت میں لڑیں گے اور سندھ میں کلین سویپ کریں گے. یار مطلب میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ بلند و بانگ دعوے کرتا ہے, لیکن اتنا زیادہ سندھ میں کلین سویپ کریں گے. پنجاب تو سنبھال لو پہلے پنجاب پہلے سنبھال لو, پھر سندھ کے بارے میں گلا کرنا. نواز شریف دور میں 2 روپے کی روٹی اور 100 روپے کا ڈالر تھا. اس کے بعد تبدیلی نے سب کچھ تباہ کر دیا. اس دن RTS نہ بیٹھتا تو آج پاکستان کی حالت بہت اچھی ہوتی. تو یہ جناب انہوں نے کہا. اچھا میں ویسے ہی میں تو نو آفینس, لیکن یہ جو دونوں رہنما ہیں بڑا میرا اچھا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. میرے پروگرامز میں بھی کئی دفعہ آتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ طلال چودھری صاحب اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ, میں اگر آپ کے سامنے کراچی کا نقشہ رکھوں نا اور وہاں پہ کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں میں اگر ان کے نام مٹا دوں نا تو آپ انگلی رکھ کے نقشے کے اوپر یہ بھی نہیں بتا سکیں گے یہ کون سا علاقہ ہے. مطلب آپ یہاں تک نہیں بتا سکیں گے اس حلقے کے ڈائنامکس یا کراچی کے لوگوں کے حوالے سے کتنی کو نالج آپ کی ہے تو چھڑ ہی دو نا. مطلب میں اس پہ تو جاتا ہی نہیں. میں اگر وہ صرف نقشہ آپ کے سامنے رکھ دوں نا تو آپ انگلی رکھ کے یہ بھی نہیں بتا سکیں گے یہ علاقہ کون سا ہے. لیکن اگر میں طلال چودھری کے سامنے جو ہے وہ فیصل آباد کا نقشہ رکھوں تو وہ آنکھ بند کر کے بھی بتا دیں گے علاقہ کون سا ہے. اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے سامنے لاہور کا نقشہ رکھوں تو وہ لاہور کے بارے میں بتا دیں گے یہ کون سی جگہ. سو میرا خیال میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس طرح کی دعوے نہیں کرنے چاہیے جس سندھ کے اندر جو ہم کلین سویپ کر لیں گے. میرا خیال میں کچھ زیادہ ہو گیا, مطلب تھوڑا جا میٹھا کٹ پاؤ تاڑی مہربانی. اچھا جی, اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے حوالے سے خبر جہاں پہ ایک اینکر نے جناب معافی مانگی ہے ایک سیاستدان سے. یہ معاملہ کیا ہے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. یہ پچھلے چند دنوں سے ایک خبر بڑی چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق وزیر شازیہ مری کے گھر نیب کا چھاپا, فیک خبر, بالکل 2 نمبر خبر کہ جی 97 ارب روپے کیش برآمد ہوا ہے. اگر 16 ماہ میں ایک وزیر 97 ارب روپے کما گئی تو باقیوں کا اندازہ خود لگائیں. خود سوچئے کرپٹ لوگ کرپٹ حکمرانوں کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں. جھوٹی خبر تھی یہ. تو اس کے اوپر بیسکلی شازیہ مری صاحبہ نے جو ہے وہ ایک لیگل نوٹس بھیجا. انہوں نے لکھا کہ لیگل نوٹس being sent to all peddlers of fake and baseless news about me. I am proud of the fact that in my 21 years of political journey I have worked hard with sincerity and dedication. My conscience is satisfied that both as an elected member and minister I have served the people with integrity. اچھا اب یہ ہوا کیا تھا, یہ نوٹس جو ہے یہ بیسکلی پبلک نیوز کے ایک رپورٹر ہیں اور اینکر پرسن ہے ہرمیت سنگھ, ان کو ایڈریس کر کے بھیجا گیا جس میں ہرمیت سنگھ سے کھلے عام معافی کا مطالبہ کیا گیا اور ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا. نہ کرنے پر 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس کیا جائے گا, یہ ان کو کہا گیا. بیسکلی یہ کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ہر جگہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی. اور خاص طور پہ جو لوگ پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں انہوں نے تو اس کو بہت پھیلایا. تو ہرمیت سنگھ صاحب نے اس کے بعد ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے رہنما محترمہ شازیہ مری کے حوالے سے ایک سورس کے ذریعے جو ٹویٹ میری جانب سے کی گئی تھی مگر نیوز کنفرم نہ ہونے پر میں نے اسے فوری ڈیلیٹ کر دیا تھا. محترمہ شازیہ مری میرے لیے نہایت قابل احترام ہے. میری اس ٹویٹ سے ان کی اور ان کے کارکنوں کی دل آزاری پر میں معذرت خواہ ہوں. اور پھر انہوں نے اس طرح معافی مانگ لی. اچھا اب میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی خبر دینے سے پہلے ٹویٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ مطلب کنفرم کر لیں. 97 ارب روپیہ, 97 کروڑ کی بات نہیں ہو رہی, 97 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت میں صرف ایک اماؤنٹ کے حوالے سے مطلب کیسا چھکا مارا ہے ہرمیت سنگھ صاحب نے کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس وقت IMF کے ساتھ جو آپ کا معاملہ پھنسا ہوا ہے نا یہ بجلی کے بلوں کا, وہ معاملہ صرف 15 ارب روپے کا پھنسا ہوا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں بھائی 15 ارب روپے کہاں سے لے کر آئیں گے آپ. تو انہوں نے 97 ارب روپے ایک پولیٹیشین کے جو ہے وہ گھر پہ جا کے رکھوا دیا. مطلب کوئی تھوڑا سا اگر بندہ عقل ہی استعمال کر لے تو بہت بہتری ہوتی ہے. میں پبلک نیوز کی ایڈمنسٹریشن کو نا بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آئی ہوپ کہ وہ بھی ذرا اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا ایکشن لیں گے تو سردار جی نے بلا کے کہیں گے کہ سردار جی ہولڈ یور ہارسز, خدا کے لیے مطلب اینا بھی وڈا چھکا نہ مارو, تھوڑا سا سیکھ لیں, پہلے تھوڑی سی جرنلزم سیکھ لیں, اس کے بعد اس طرح کی چھکے مار لیا کریں. نہ آپ کو امبیرسنگ ہو, یا آپ کے لیے بھی امبیرسنگ ہے, آپ کے چینل کے لیے بھی امبیرسنگ ہے کہ آپ کو اس طرح معافی مانگنی پڑ رہی ہے. بلکہ اس کے اوپر ایک اور بھی ہوا. ہرمیت سنگھ صاحب کے اسی ٹویٹر اکاؤنٹ کو جب دیکھا گیا تو اس پہ انہوں نے لکھا ہوا کہ جی افغانی شہری پاکستان جانے سے گریز کریں, طالبان حکومت نے پاکستان کو غیر محفوظ قرار دے دیا, ہائے یہ دن بھی دیکھنا تھا. ہرمیت سنگھ صاحب کو اب یہ نہیں پتا کہ بیسکلی یہ جو ایک الرٹ جاری ہوا تھا نا یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہوا تھا.
9 مئی کو جو پی ٹی آئی کے دنگے ہو رہے تھے نا اور انہوں نے جو غنڈہ گردی کی تھی اس کے بعد یہ جاری ہوا تھا, یہ لیٹسٹ نہیں ہے. لیکن ہوا کیا کہ پی ٹی آئی کے بیشتر اکاؤنٹس نے انکلوڈنگ ہرمیت سنگھ صاحب بھی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈیٹ وہاں سے جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے یا مٹا دی گئی ہے, اور وہ بھی ایک اور فیک نیوز کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے. ہرمیت سنگھ صاحب کو ذرا تھوڑا سا جو ہے, میں زیادہ ابھی بھی کچھ نہیں, ورنہ یقین کریں کہ میرا دل بڑا کر رہا ہے کہ اس قسم کے چھکے مارنے والوں کو نا ذرا بٹھا کے تھوڑا سمجھایا جائے. لیکن پھر بھی میں ذرا دھیان کروں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا 2-4 جرنلسٹک ایتھکس کے طریقہ کار سیکھ لیں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب, نیب ترامیم کیس کے حوالے سے, ویسے تو بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا, بہت ٹائم ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے جناب فیصلہ جو ہے وہ آج محفوظ کر لیا گیا ہے, اور یہی کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ جانے سے پہلے کچھ 3-4 مختلف کیسز ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ فیصلوں کو محفوظ کر لیں گے. تو آج نیب ترامیم کے حوالے سے بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اعلان کب کیا جائے گا اس حوالے سے بھی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا, لیکن آج کم از کم اس کی پروسیڈنگز جو ہیں اب کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.